السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے گریویٹیشن. آپ پہلے سے گریویٹیشن کے بارے میں جانتے ہیں کہ واٹ از گریویٹیشن. گریویٹیشن از دا پل آف دا ارتھ وچ اٹریکٹس ایوری باڈی ٹورڈز اے سینٹر از کالڈ گریویٹیشن. لیکن یہ جو چیپٹر ہے یہ زمین کے لیے یا ارتھ کے لیے محدود نہیں ہے، لیکن یہ یونیورس میں جتنی بھی باڈیز ہے ان کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہوتا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ایک دفعہ آپ کی بک میں دیا گیا ہے کہ نیوٹن جو تھا وہ پلینٹس کی ریولیوشن پر سوچ رہا تھا کہ یہ جو پلینٹس ہے یہ نظام شمسی میں سورج کے گرد کیوں گھوم جاتے ہیں، کیوں سرکل میں گھومتے ہیں، یا موشن کس طرح کرتے ہیں، یا چاند زمین کی گرد کس طرح مومنٹ کرتا ہے. تو اچانک ایک سیب گرا درخت سے نیچے، تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ زمین اس ایپل کو اپنی طرف، اپنی سینٹر کی طرف اٹریکٹ کر دیتا ہے. اس طریقے سے زمین ہر چیز کو اپنی سینٹر کی طرف اٹریکٹ کر دیتا ہے. اس آئیڈیا سے اس نے معلوم کر دیا کہ یونیورس میں تمام باڈیز کے درمیان ایک فورس آف اٹریکشن ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر اس نے ایک لا بنائی، ایک قانون بنایا کہ یونیورس میں جتنی بھی باڈیز ہے ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن ان کی ماسس کے حاصل ضرب کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے، اور ان کی ڈسٹینس ان کے درمیان یا ان کے سینٹر کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کے اسکوائر کی انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے. According to Newton's law, we can define the universal gravitation. The universal law is under, according to Newton's laws of universal gravitation, every body in the universe attracts each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. This is the universal definition, یا it is the law of gravitation. اب اس کو ہم کس طرح پروو کر دیتے ہیں. یہاں آتے ہیں فگر میں آپ کو دو ماسز دکھائے گئے ہیں. ان دو ماسز کے درمیان یا جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ بھی ظاہر ہے، یعنی دا سیم فورس آف اٹریکشن ہے. اگر ایک ماس دوسری پر ایک فورس ایف اپلائی کر دیتا ہے تو دوسرا ماس M2 بھی اس ماس پر وہی فورس اپلائی کر دیتا ہے لیکن اپوزٹ ڈائریکشن میں. اور ان کے سینٹر کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کو D سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. یہاں پر ہے according to the law of gravitation F is proportional to M1 and to M2. اس کا مطلب ہے کہ M1 multiplied by M2 and F is proportional to 1 over D square. اس کا مطلب ہے کہ F جو ہے وہ ان کے درمیان جو سینٹر ہے ان کی درمیان ڈسٹینس کی اسکوائر کی انورسلی پروپورشنل ہے. اور F is proportional to، اس کو دونوں کو کمبائن کرے تو آپ اس سے حاصل ہوگا F is proportional to M1 into M2 divided by D square، اور F is equal to GM1 M2 divided by D square. یہاں پروپورشنلٹی کو ہم نے G سے کنورٹ کیا ہے، where G is a constant of proportionality and it is also called the universal constant of gravitation. Its value is constant everywhere. In the SI unit its value is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. اس کو یاد کریں، یہ بہت ہی کم ویلیو ہے لیکن یہ اس کو نیوٹن نے پھر ایک ایکسپیریمنٹلی پروو کیا ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ 6.673 اور 10 to the power minus 11 نیوٹن میٹر پر کلو گرام اسکوائر کے برابر ہے. According to Newton's third law of motion، پھر ہم نیوٹن تھرڈ لا آف موشن کی طرف آتے ہیں کہ نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن کہتا ہے کہ ایکشن اینڈ ریئیکشن آر ایکول بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن. اس لا کو، تھرڈ لا کو ہم یہاں پر یونیورسل گریویٹیشن میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو دو باڈیز کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے ایف، یہ نہ صرف
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एक बॉडी और दूसरी बॉडी की अपोजिट फोर्सेस है। यानी अगर मास m1 मास m2 पर फोर्स F इस्तेमाल करता है तो मास m2 भी मास m1 पर F द सेम फोर्स इस्तेमाल करता है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स कि ये इसकी डायरेक्शन इसकी बिल्कुल उलट होता है। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों द सेम है। इस टॉपिक को आप गौर से पढ़ें और किताब भी पढ़ा करें। इस तरह नहीं है कि सिर्फ आप इसको पढ़ें, किताब भी स्टडी करें, इसको भी स्टडी करें। इसमें अगर कोई मसला है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।